دوستو 16 اکتوبر 2020 کو جو واقعہ فرانس میں پیش آیا اور پھر اس کے ریئیکشن میں فرینچ گورنمنٹ نے جو کیا، اس کی وجہ سے دنیا بھر میں فرانس کی مذمت ہو رہی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ فرینچ گورنمنٹ کے خلاف ریلیاں نکال رہے ہیں، فرینچ پریزیڈنٹ کے پوسٹرز جلا رہے ہیں، لیکن فرینچ گورنمنٹ ابھی تک اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ فرانس نے صحیح کیا یا غلط، آئیے ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، جن کا فرینچ میگزین چارلی ہیبڈو نے مذاق اڑانے کی ناکام کوشش کی ہے، وہ کون تھے، کیسے تھے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم سن 570 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ اچھی باتوں کو پسند کرتے، کمزوروں کی مدد کرتے، ہر ایک کے کام آتے، ہمیشہ سچ بولتے، آنیسٹی کو پسند کرتے، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر تک آپ کو پورے مکے میں صادق اور امین یعنی ٹروتھفل اور آنیسٹ کے ٹائٹل سے پکارا جانے لگا۔ 40 سال کے ہوئے تو آپ کو پروفٹ ہڈ ملی اور پھر 13 سال تک آپ مکے میں رہے، ریفارم کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کو مکے والوں نے بہت ستایا تو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر آپ اپنے کمپینینز کے ساتھ مدینہ مائیگریٹ کر گئے۔ مدینہ میں 10 سال رہے اور پھر آپ اس دنیا سے چل بسے۔ اس دوران صرف 23 ایئرز کے شارٹ پیریڈ میں آپ نے دنیا بدل ڈالی، یہاں تک کہ جو آپ کے سب سے بڑے دشمن تھے وہ بھی آپ کے فالوور بن گئے، کیونکہ آپ ہیومن ہسٹری کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے ہیومن ایکویلٹی کی بات کی، جنہوں نے ویمن رائٹس کی بات کی، جنہوں نے اینیمل رائٹس کی بات کی، جنہوں نے سب سے پہلے ایکو سسٹم پریزرویشن، واٹر پریزرویشن کی بات کی، جنہوں نے سوسائٹی کے ہر ویک اور ولنریبل انسان کو ہر طرح سے سپورٹ دیا، یہاں تک کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا اور لوگوں کی ہیلپ کرنا آپ کی پہچان بن گئی۔ آپ دنیا کے پہلے ایسے میسنجر ہیں جنہوں نے رولر ہونے کے باوجود دنیا کے سامنے فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم آف اسپیچ کا کنسیپٹ رکھا، جنہوں نے کسی ایک انسان کی بھی بلا وجہ جان لینے کو سارے انسانوں کی جان لینے کے برابر کہا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس نے جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط۔ دراصل فرانس کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی کنٹری میں فریڈم آف اسپیچ کو پروٹیکشن دیتے ہیں اور اسی کے ریئیکشن کے طور پر ہم نے ایسا کیا، لیکن اس بات کو کوئی بھی سمجھدار انسان ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ فریڈم آف اسپیچ کی کوئی نہ کوئی تو لمٹ ماننی ہی پڑے گی۔ جس طرح ایک انسان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ لاٹھی لے کر سڑک پر چلے، وہ اسے جیسے چاہے اٹھائے اور رکھے، لیکن اگر وہ کسی ایسے راستے پر چل رہا ہو جہاں رش ہو تو اس جگہ پر اس کی فریڈم لمیٹڈ ہو جائے گی اور اس کو یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی لاٹھی کو جیسے چاہے گھمائے۔ ٹھیک اسی طرح فریڈم آف اسپیچ بھی ایک اچھے سماج کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ آدمی کچھ اسٹرانگ پروفز اور ریفرنسز کے ساتھ بات کرے، یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان اٹھ کر کسی کو بھی گالی دینا شروع کر دے اور بولے کہ میں تو ایسا ہی کروں گا کیونکہ مجھے فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرانس میں بلاسفیمی لا ایگزسٹ نہیں کرتا، اس لیے وہاں پر ایسا کچھ بھی کرنا غلط نہیں ہے اور وہاں کے مسلمس کو اس چیز کو ٹالریٹ کر لینا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ میٹر صرف بلاسفیمی کا نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ اگر اسے بلاسفیمی مان بھی لیا جائے تو کوئی کنٹری اپنے انٹرنل افیئرس میں بلاسفیمی کو پنیشیبل مانے یا نہ مانے، لیکن دنیا بھر کے مسلمس کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کا رائٹ کسی بھی کنٹری کو نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ میٹر صرف بلاسفیمی کا نہیں بلکہ یہ ہیٹ اسپیچ کی کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ اس کارٹون میں نہ صرف یہ کہ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم کو ویژولائز کیا گیا ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، بلکہ ان کے ٹربن کو ایک بام کی شکل میں دکھایا گیا ہے جس پر ایک فیول بھی جل رہا ہے، جو یہ درشاتا ہے کہ مسلمس ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سارے مسلمس یا کم از کم فرانس کی 10% مسلم پاپولیشن جو بہت کام اور ڈیسنٹ ہے، اسے ٹیررسٹ اور سوسائڈ بامبر دکھانا آخری درجے کی ہیڈ اسپیچ میں آتا ہے، جس سے کمیونل وائلنس اور سپریٹزم پھیلتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ایسے ٹائم پر ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے نبی کی امت ہیں جنہوں نے ہیومن ہسٹری میں سب سے بڑھ کر نرمی، رحم دلی اور معاف کرنے کی مثال قائم کی ہے، لہذا ہمیں اس کے ریئیکشن میں ہر طرح کے وائلنس سے بچتے ہوئے بہت ہی پیسفل طریقے سے اس حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں سوشل میڈیا میں اس انسیڈنٹ کو فلی کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ اس میں بھی نہ تو وائلنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی دوسرے دھرم کے اگینسٹ ہیٹ اسپیچ پھیلانے کی، بلکہ لاجیکلی صرف اپنی بات اچھے طریقے سے رکھ دیں کہ یہ چیز غلط ہے اور ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ نمبر 3، آج کی دنیا میں ہر پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کا ایک آخری طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ اگر ہم کنزیومر ہیں تو ہم ان پروڈکٹس کو خریدنا چھوڑ دیں، اور اگر ہم شاپ کیپر ہیں تو ہم اپنی شاپ سے ان پروڈکٹس کو ہٹا دیں اور اپنے کسٹمرز کو اس کی وجہ بھی بتا دیں۔
یہ تھیں کچھ ریسنٹلی کرنے کی چیزیں، لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں اس پرابلم کا ریئل سولوشن نہیں ہیں۔ اس پرابلم کا ریئل سولوشن یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، حضور کی لائف ہسٹری پر کوئز کمپٹیشنز کرائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے نیبرز کے سامنے حضور کی لائف اور ان کی ٹیچنگز کو انٹروڈیوس کرائیں۔